گفتگو کل جہاں ختم ہوئی تھی جناب امیر المومنین کو ہم شریک قرآن کہیں، مفسر قرآن کہیں، معلم قرآن کہیں، محافظ قرآن کہیں، جیو بسم اللہ کرم، حافظ قرآن کہیں، یا قرآنی آیات کے حوالے سے وارث قرآن کہیں، بسم اللہ، عالم قرآن کہیں، اور حق تو یہ بنتا ہے اس فرمان کے مطابق کہ عامل قرآن کہیں۔ واہ واہ واہ، اس لیے جناب امیر علیہ السلام وہ ذات گرامی ہیں جو بغیر کیے کسی چیز کا حکم نہیں دیتے۔ یہاں اگر وصیت میں امام کی خواہش ہے اور تمنا ہے اللہ اللہ فی القرآن، قرآن پر عمل کرنے میں آپ سے کوئی اور بڑھ نہ جائے، تو گویا زندگی میں امیر المومنین نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا کہ قرآن پر عمل ہوتا کیسے ہے۔ بسم اور اللہ، پھر حکم فرمایا کہ دیکھو قرآن پر عمل کرنے میں آپ سے کوئی اور بڑھ نہ جائے۔ اب یہ ایک علی امیر المومنین کی خواہش بھی اس میں ظاہر ہوتی ہے کہ امام علیہ السلام کی خواہش کیا ہے کہ میرے چاہنے والے ایسے ہوں کہ ان سے قرآن پر عمل کرنے میں کوئی اور بڑھ نہ جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ہمیشہ ہم یہ تو چاہتے ہیں علی سے، لیکن کچھ چیزیں امیر المومنین بھی ہم سے چاہتے ہیں، اب ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں آپ کا جواب دوں گا۔ اور پھر کبھی کبھی فرماتا ہے، خود ذات تعارف فرماتی ہے کہ آپ میری بات بھی سنو، میری بات بھی سنو۔ یہی امیر المومنین کا سلسلہ ہے، فرماتے ہیں مجھے دیکھو اور پھر یہ ہے کہ میری بات بھی سنو۔ لیکن یہاں بات سننے کی بات نہیں ہے۔ امیر المومنین جب یہ فرماتے ہیں کہ آپ پر قرآن پر عمل کرنے میں کوئی بڑھ نہ جائے، سبقت نہ لے جائے، وہ ایک ایسا میدان امیر المومنین نے علی نے چاہنے والوں کے لیے باز کر دیا ہے، کھلا چھوڑا ہے کہ اس میں آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو کس میں کرنا ہے؟ قرآن پر عمل کرنے میں مقابلہ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیو، لغت میں آپ اس کو مسابقہ کہتے ہیں۔ مسابقہ یعنی میدان میں اگر کسی چیز کے مقابلے کو مد نظر رکھا جائے تو وہاں لفظ مسابقہ استعمال ہوتا ہے۔ امیر علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں لا تسبقوا، اس مسابقے میں، اس مقابلے میں، اس امتحان میں آپ سے کوئی بڑھ نہ جائے۔ اب امیر المومنین کے لیے بعض بزرگان نے بڑا خوب کہا کہ اگر قرآن مجید کو آپ دیکھیں تو وہ تحریر ہے، اگر چلتے پھرتے عمل کی صورت میں آپ نے قرآن کو دیکھنا ہے تو اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ سلیمان نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیو قرآن میں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ ذات گرامی، اور وہ جملے کئی دفعہ دہرا چکا ہوں، ان کی طرف فقط اشارہ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں علی کو ایک لحظہ کے لیے بھی آپ بےتابی کرتے ہوئے اور اس میں نافرمانی کرتے ہوئے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ اب وہی علی قرآن مجید پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن مجید پہ عمل کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کروں گا، قرآن مجید میں 73 ٹائم لفظ عاملو استعمال ہوا ہے، اور اکثر اس کے ساتھ عامل الصالحات لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی عاملو کے ساتھ لفظ صالحات استعمال ہوا ہے، اور اکثر مقامات پر ایمان کے بعد یہ قید لگی ہے آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لے آؤ اور اعمال صالح انجام دو۔ اب جب آپ یہ مراحل طے کریں گے تو جنت بھی آپ کے لیے ہوگی، خدا کا قرب بھی آپ کے لیے ہوگا، سارے وعدے آپ کے لیے ہوں گے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ یہ وعدے کھلے نہیں ہیں بلکہ شرط کے ساتھ ہیں، اور شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ بلکہ یوں کہیے کہ ان دونوں کو کریم اللہ نے جوڑ دیا ہے، یوں جوڑا ہے کہ اگر ایک ہوگا تو دوسرا ہوگا، اگر ایک نہیں ہے تو دوسرا بھی نہیں ہے۔ لہذا ایمان کی پہچان ہوگی تو عمل صالح پہچان ہوگی، اور عمل صالح کی بنیاد ہوگی تو وہ ایمان ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیو۔
اب یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اور امیر المومنین کی خواہش مد نظر رہے کہ امیر المومنین کی خواہش ہے اس قرآن پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب قرآن پہ عمل کرنا ہے تو امیر المومنین وہ جو قرآن کے ساتھ ہیں وہ ہمیں بھی یہ دعوت دے رہے ہیں، جیسے میں علی قرآن کے ساتھ ہوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ رہیں تو آپ کو بھی قرآن کے ساتھ لے چلوں گا۔ اب ایک بات ذہن میں رہے، قرآن مجید کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ قرآن مجید امیر المومنین کے ساتھ رہا ہے؟ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، خود بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے زیادہ جو آیت تکرار ہوئی ہے یا جو سب سے پہلی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب ارشاد فرمایا اور نازل فرمایا تو یہ آیت وہ ہے جو سب سے زیادہ تکرار ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، اور آج علی اور قرآن کے ساتھ کے حوالے سے قرآن اور امیر المومنین موضوع ہے، اس ساتھ کے حوالے سے بس اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کو دیکھ لیں۔ ایک تو وہ بڑا مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا، جس میں علامہ اقبال جیسا شاعر یہ فرماتا ہے، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ اللہ اللہ، یہاں دیکھیے جناب امین نے فرمایا اللہ اللہ بالقرآن، وہی لفظ علامہ اقبال نے دہرایا، اللہ اللہ بائے بسم اللہ۔ بائے بسم اللہ کو دیکھو یا بسم اللہ کو دیکھو، اللہ اللہ بائے بسم اللہ آمد پدر، کہ باپ جو ہے وہ بسم اللہ بن گیا ہے، بیٹا جو ہے وہ ذبح عظیم کی تفسیر بن گیا ہے۔ یعنی اگر قرآن میں آپ بسم اللہ کو بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو علی کا ساتھ نظر آئے گا۔ حضرت علی علیہ السلام پہ بلند تر صلوات۔ اور یہ فقط اقبال نہیں ہے، وہ حدیثیں چونکہ آپ بارہا سن چکے ہیں اس کی طرف نہیں جاتا۔ بائے بسم اللہ کے حوالے سے جناب امیر علیہ السلام کا اپنا کیا ارشاد ہے، لیکن دشمن کو بھی معلوم تھا کہ اس بسم اللہ میں بھی علی نظر آتے ہیں، اس میں تصویر علی تفضیل علی نظر آتی ہے، اس لیے لوگوں کو اب تک قرآن کے ساتھ کیا خود بسم اللہ کے ساتھ ایک عناد ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، اس لیے کہ بسم اللہ میں علی کی عظمت نظر آتی ہے۔ اور میں فقط یہ دعویٰ نہیں کر رہا، دو امور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جا کے دیکھیے اہل سنت برادران کی مشہور تفسیر ہے، تفسیر کبیر نام ہے اس کا، فخر الدین رازی پہلی جلد میں 5 صفحات اس بسم اللہ پہ اس نے نقل کیے، اور ایک دفعہ وہ بحث یہ کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں بالجہر پڑھنی چاہیے یا بالاخفات پڑھنی چاہیے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا سب کو، یہ صلوات پڑھ لیجیے۔ عجب سلسلہ ہے، نماز آپ نے جو بالجہر پڑھنی ہے وہ تو بالجہر پڑھنی ہے، بالجہر یعنی آواز کے ساتھ جو نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور جو بالاخفات پڑھنی ہے، کریم اللہ تجھے بسم اللہ کتنی پسند ہے، الحمد پڑھو تو آہستہ پڑھو، قل اللہ پڑھو تو آہستہ پڑھو، آپ کوئی اور سورہ پڑھو تو آہستہ پڑھو، لیکن آہستہ باقی سب پڑھو، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ آواز کے ساتھ پڑھو۔ بس یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اس میں فضائل علی ابن ابی طالب ہے بسم اللہ میں۔ اب کیا کہوں، اللہ نے جہاں چپ رہنا تھا وہاں بھی کہا، ہر جگہ پہ چپ ٹھیک ہے، لیکن بسم اللہ ہو نہیں رہنا، آواز صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ اب فخر الدین رازی نے تفصیلی بحث میں ایک جگہ آتا ہے کہ یہ بالجہر ہے یا بالاخفات ہے، چونکہ آپ نے دیکھا بڑے بڑے نمازیں آپ اور بڑے بڑے جماعتیں اللہ کے گھر میں بھی دیکھیں تو بسم اللہ کو کھا جاتے ہیں،
اور یہ بہرحال اس پہ بھی عرض کرتا ہوں، یہ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ بسم اللہ پڑھتے نہیں ہیں، بعض بحثیں ہیں اور اس میں فخر الدین رازی نے تفصیل سے کی ہیں، بس اس حد تک میں عرض کر سکتا ہوں۔ فخر الدین رازی ایک جگہ پہ آ کے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اور کچھ ہمارے امام ایسے ہیں جو کہتے ہیں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں ہر نماز میں آہستہ پڑھنا چاہیے۔ میں فخر الدین رازی اس کو بالجہر پڑھتا ہوں، بالجہر نمازوں میں بھی بالجہر پڑھتا ہوں، اخفاتی نمازوں میں بھی بسم اللہ کو بالجہر پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جو فقہ اور شریعت میں دیکھا ہے تو علی اس کو بالجہر پڑھتے تھے، علی اس کو بالجہر پڑھتے تھے، لہذا اور یہاں لکھا ہے پھر تفسیر کبیر کی پہلی جلد کے صفحات میں کہ چونکہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، لہذا علم اگر لینا ہوگا تو فخر الدین رازی کہتے ہیں علی سے لینا ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ علی بالجہر پڑھتے تھے، اس لیے میں بالجہر پڑھتا ہوں، اور جو دشمنان علی تھے انہوں نے علی کی دشمنی میں اس بسم اللہ کو بالاخفاء پڑھا یا اس کو اصلاً ترک ہی کر دیا۔ گویا فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ بسم اللہ میں بھی محبت علی بھی اسی میں نظر آتی ہے، اور بغض رکھنے والوں کا بغض بھی اسی بسم اللہ کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو۔ اب یہ اس نے کہا کہ میں بالجہر پڑھتا ہوں، اور پھر لکھا کہ چونکہ حکمران جب شام کے حکمرانوں کا وقت آیا تو انہوں نے علی کے بغض میں بسم اللہ کو مخفی کر دیا، یا قرآن کی آیت ماننے سے انکار کر دیا، یا پھر اس کو آہستہ پڑھنے کا حکم لگا دیا۔ اور اسی ضمن میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا، حاکم شام اپنی حکومت کے اس عروج پہ ایک وقت شام میں نماز پڑھاتا ہے، پیچھے بہت سارے اصحاب موجود تھے، حاکم شام نے بسم اللہ کو نہیں پڑھا۔ اب بسم اللہ ہم کو نہیں پڑھا تو آوازیں شروع ہوئیں، انہوں نے ایک لفظ ہر تاریخ میں یہ لکھا ہے، ہر صحابی یہ پوچھ رہا تھا اسرکت ام نسیتا، کیا آپ نے بسم اللہ کو چوری کیا ہے یا بسم اللہ کو بھول گئے ہیں؟ گویا جب علی کی تعریف میں رب کی ایک آیت بھی آئے تو اس کے ساتھ دشمنی ظاہر ہوتی ہے۔ اب بات واضح ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں علی کا نام کہاں ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کے ایک جگہ پہ علی کو نہ رکھو، اس لیے کہ وہاں سے اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ جب بسم اللہ پہ پردہ ڈالا جا سکتا ہے تو اس آیت پہ بھی پردہ ڈالا جا سکتا ہے۔ رب کریم نے اہتمام کیا، ظاہری طور پر کہیں بھی آپ کو علی نظر نہیں آئیں گے، باطنی طور پر ہر آیت کے ضمن میں کیا ہر حرف کے ضمن میں بھی آپ کو بلکہ ہر نقطے کے تحت بھی علی نظر آئیں گے۔ کلیوان نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ علی کا ساتھ ہے، لہذا قرآن اور علی۔ اب امیر المومنین کے فرمان کی طرف پلٹ کے آئیے، امام نے ہم سے کیا تقاضا کیا قرآن کی نسبت؟ امیر علیہ السلام نے ہم سے تقاضا یہ کیا ہے، میں علی چاہتا ہوں قرآن پر عمل کرنے میں آپ سے کوئی بڑھ نہ جائے۔ اب قرآن مجید پہ عمل کر کے علی امیر المومنین نے دکھایا۔ عزیزان ان آیات کو دیکھیے، میں نے کافی وقت خرچ کر کے معجم سے ان آیات کو دیکھا، کہاں کہاں لفظ عمل، کہاں کہاں سے لفظ یعملون، کہاں کہاں لفظ عملو استعمال ہوا ہے۔ عرض کیا ہے کہ کئی جگہ ایسی ہیں جہاں لفظ یوں ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم الجنہ، وہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور وہ جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے ان کے لیے جنت ہے۔ اور ایک دو مقامات ایسے بھی ہیں، پروردگار نے پہلے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بجائے فرمایا وہ جو اعمال صالح انجام دیتے ہیں وہ مرد ہیں یا عورت اور ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی کبھی پہلے اللہ ایمان کو لا کے اعمال صالح کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی اعمال صالح کا تذکرہ کر کے ایمان کا ذکر کر کے یہ بتلاتا ہے ان کا آپس میں جوڑ ایسا ہے کہ ایک ہوگا تو دوسرا ہوگا، اور اگر دونوں ساتھ ہوں گے تو انسان کو کمال ملے گا۔
مشہور و معروف سورہ کی طرف شاید آپ کی توجہ گئی ہو یا نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ذات گرامی جو اس رات 19 کی اعلان کر چکے تھے فزت ورب الکعبہ، اس کعبہ کے اندر کعبہ کی قسم کھا کے اس ذات گرامی کی کامیابی کا اعلان کرنا. اور یہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پورا سورہ اس لیے رکھا والعصر ان الانسان لفی خسر. ذرا ان دونوں کو جوڑ کے دیکھیے تو خسارے سے بچنے کا ایک نسخہ علی کے اس فرمان میں آپ کو ملے گا. امیر علیہ السلام نے اتنا فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا سورہ ارشاد فرمایا مجھے زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. اب یہاں گھاٹے کا اعلان رب کر رہا ہے، وہاں کامیابی کا اعلان رب کا ولی کر رہا ہے. اب رب کے ولی کو دیکھو، اس کی زندگی کو دیکھو یا اس سورہ والعصر کی باقی آیات کو دیکھو. مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ 4 حصے اس آیت کے ایک طرف، علی کی عملی زندگی ایک طرف. قرآن فرماتا ہے گھاٹے میں ہے انسان مگر وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہاں گھاٹے سے بچنے کے لیے ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصوا بالحق ہے، تواصوا بالصبر ہے. اگر ان 4 چیزوں کو جمع کسی ذات میں دیکھنا ہے تو وہ ذات گرامی وہ ہے جو 19 کی رات ضربت کھا کے کہہ رہی تھی فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب جا رہا ہوں. یعنی وہ گھاٹے والا وہ ہے جو ان کو چھوڑ دے، کامیابی وہ والا وہ ہے جو علی کی سیرت پر چل کے ان 4 کو اپنا لے. صلوات پڑھ لیجئے محمد. آپ اکثر سنتے رہتے ہیں سورہ عصر کے حوالے سے، اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا. بس یہی دیکھیے یہاں کیا ہے، 4 شرطیں ہیں گھاٹے سے بچنے کی، اور اس کا مفہوم الحمدللہ بچہ جانتا ہے. اس لیے کہ اکثر ہمارے ممبروں سے اس سورہ کو عنوان بنایا جاتا ہے. گھاٹے سے بچنے کے لیے 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے ایمان، دوسری ہے عمل صالح، اور تیسری ہے وتواصوا بالحق. اب اگر تھوڑا سا اس پہ رک جائیں، وتواصوا بالحق، مفسرین نے یہ لکھا ہے اور حق کی وصیت کرتے رہو. اب مجھے نہیں معلوم حق کیا کیا ہے، لیکن ہم جب حق کو جمع ایک وقت دیکھنا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کا فرمان نظر آتا ہے محل حق کے حق مع علی مع علی وعلی مع الحق. اگر ایک دفعہ ایک ساتھ چلتی پھرتی تصویر حق دیکھنی ہے تو وہ نام گرامی علی مرتضی. بسم اللہ. نے بڑی دلچسپ بحث اس میں کی ہے. وتواصوا بالحق، وہ فرماتے ہیں یہ تبلیغ کا آیا ہے، اس سے تبلیغ کا پہلو نکلتا ہے. ہاں یعنی وتواصوا بالحق، حق کی تبلیغ کرتے رہو. میں کہتا ہوں اسی پہ باقی رہو اور اس پہ یقین کر لو. وتواصوا بالحق اس کا معنی ہے تبلیغ کرو حق کی. اب تبلیغ کرو حق کی تو مصطفیٰ نے یہ کہا کہ علی مع الحق. اب یہ الحق مع علی، اس لیے یہ 2 روایات الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. نہج البلاغہ میں میرا امام فرماتا ہے اسی خطبہ نمبر 108 جس کا حوالہ کل دیا تھا، اللہ کرے کسی ایک نے پڑھ لیا ہو. اب اس میں امام فرماتے ہیں آل محمد کو پہچانو، ہم عظمت الحق والسنۃ الصدق، وہ حق کی باغ ڈور ہیں، سچ کی سچی زبان ہے. واہ 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 واہ. سلیمان نعرہ وتواصوا بالحق.
اس خسارے سے بچنے کے لیے تیسری شرط کیا ہے؟ حق کے تبلیغ کرو، یعنی تبلیغ کا پہلو اسی میں ہے۔ میں کہتا ہوں تبلیغ ہی پہ رہو۔ قرآن سے بھی پوچھ لو تبلیغ کیا ہے؟ قرآن میں 2 دفعہ ہی لفظ تبلیغ استعمال ہوا ہے۔ ذرا جب اس کا معنی کرتے ہو کہ تواصوا بالحق کی تفسیر یہ ہے کہ حق کی تبلیغ کیا کرو، تو قرآن سے بھی پوچھو تبلیغ ہے کیا؟ تو اللہ کی کتاب فرماتی ہے اے میرے محبوب مصطفیٰ، یا ایھا الرسول، اے عہدے رسالت پہ فائز میرا محبوب، بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ نے قرآن میں جس کو تبلیغ کہا ہے اس کا خاص خلاصہ مصطفیٰ نے یہ بتلایا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ اب قرآن کی آیت کو لے لو، تبلیغ کا نام ہے من کنت مولا ہو۔ پیغمبر کی حدیث کو لے لو، الحق مع علی۔ اب آؤ کرو ترجمہ اس کا، وتواصوا بالحق، کہ حق کی تبلیغ کرو۔ جب تبلیغ کرو گے تو حق کو پہچانو گے، جب حق کو پہچانو گے تو حق کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور اگر تبلیغ کا نام لوگ تو تبلیغ ولایت علی کا اعلان ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیو ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ وتواصوا بالحق، یہ حق کی تفسیر۔ بہرحال موضوع یہ تھا کہ امیر المومنین ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں قرآن پر عمل کرنے میں آپ سے کوئی بڑھ نہ جائے۔ اب خواہش علی کہو، تمنائے علی کہو، چاہتے علی کہو، علی ہم سے جو تقاضا کرتے ہیں تقاضا علی کرو۔ ابھی کبھی کبھی تو ہم سوچ لیا کریں یا علی ساری زندگی آپ کو یاد کرتے ہیں، اب آپ کے ایک فرمان کو بھی ہم لے لیتے ہیں اور اس پر بھی ہم پورا عمل کرتے ہیں۔ اب جو عمل صالح انجام دے گا، مختصر کر رہا ہوں، اس کو صالح کہتے ہیں، مختصر کرتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جو اعمال صالح انجام دیتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، قرآن مجید میں درجنوں دفعہ ان کے لیے لفظ صالح استعمال ہوا ہے، اور لفظ صالحات خواتین کے لیے 2 درجن سے بھی زیادہ استعمال ہوا ہے۔ یعنی جو نیک اعمال انجام دیں وہ صالح کہلاتے ہیں یا صالحات کہلاتے ہیں۔ اب میں لفظ صالح کو قرآن مجید میں دیکھ رہا تھا تو ذات توحید نے عجب انداز سے اپنے نبیوں کو بھی صالح کہا۔ مثلا آپ جا کے سورہ انعام کی وہ آیات دیکھیں، رب کریم نے فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كَانُوا مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ سارے کے سارے، زکریا ہو، یحییٰ ہو، عیسیٰ ہو، الیاس ہو، یہ سارے کے سارے صالحین میں سے ہیں۔ اب یہ صالحین میں سے ہیں، یعنی یہ صالح کوئی ایسا مقام ہے جو مقام نبوت کے ساتھ اس کا بھی ایک مقام ہے جس کے لیے رب یاد کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیو جیو جیو، بسم اللہ کرو۔ اب مجھے نہیں معلوم، میں کئی دفعہ اس ممبر سے عرض کر چکا ہوں اس آیت کے اس حصے کو، یہ جو میں نے 4 لفظ پڑھے ہیں، زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، یہ سارے کے سارے کانوا من الصالحین۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 85 ہے۔ ہاں ذرا ٹیسٹ ہو جائے آپ کو مجھ سے کتنی یاد ہے، کسی کو یاد ہے؟ میں نے اس آیت کو بار بار دہرایا اس ممبر سے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ یہ مشہور آیت ہے، چوتھے امام سے بھی نقل ہے اور سعید ابن جبیر سے نقل ہے۔ میں نے جو نقل کی ہے یہاں بارہا وہ سعید ابن جبیر سے نقل کی ہے۔ جب ایک زمانہ تھا جب پابندی تھی کہ حسنین شریفین کو کوئی اولاد پیغمبر نہ کہے، ابناء الرسول نہ کہے، تو جناب سعید ابن جبیر کو زندان میں حجاج نے قید کیا ہوا تھا،
اور اس نے جناب سعید کو بلایا حجاج نے کہ آج حجاج نے قتل کرنا ہے سعید کو، بہانہ کیا تلاش کرنا ہے؟ آپ کہتے ہو حسنین اولاد رسول ہیں، آیہ مبہلہ ایک آپ کو ملی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دو اور اس کے علاوہ کوئی آیت پڑھو جس سے قرآن سے ثابت ہو کہ حسنین شریفین اولاد رسول ہیں۔ تو اب راوی کہتا ہے میں نے سعید کو دیکھا اور یقین ہو گیا کہ آیہ مبالغہ سے ہٹ کے تو کوئی آیت ہوگی نہیں، آج قتل ہو جانا ہے سعید ابن جبیر کو۔ جب سعید ابن جبیر سامنے آیا زنجیروں میں جکڑا ہوا، زنجیروں پہ زنجیر، میں نے حجاج کو کہا قتل تو کرنا ہے، تلوار چلانے کے لیے اس کی گردن سے زنجیر تو اتار دو تاکہ آسانی سے قتل کر سکو۔ اب جب اس کے زنجیر اتر گئے، یہ میں اضافی پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا آپ کو یاد ہوگا، یاد دلا رہا ہوں۔ اب حجاج ابن یوسف کے سامنے قاری قرآن، مفسر قرآن، شاگرد زین العابدین جس نے امام سجاد سے قرآن پڑھا ہو، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تلوار سامنے پڑی ہے اور چمڑے کا بستر سا بچھا ہوا ہے، یہاں آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اب زنجیر بھی اتر رہے ہیں۔ راوی کہتے جب زنجیر اترے تو اب میں دیکھ رہا تھا سعید پڑھتا کیا ہے، صادق آل محمد کا شاگرد، آل محمد کا تابعدار و شاگرد، جس نے قرآن اس گھر سے پڑھا ہوا ہے، نہ وہ تلواروں سے ڈرتا ہے، نہ حجاج سے ڈرتا ہے، اور نہ دلیل میں کہیں اس کو قرآن کی آیت پیش کرنے میں کمی نظر آتی ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، علی یہی فرماتے ہیں قرآن پر عمل کرنے میں۔ کل میں نے یہ جملہ پڑھا تھا خطبہ 85 سے، امام فرماتے ہیں قرآن کو پڑھا کرو اس لیے کہ یہ قرآن ربیع للقلوب، یہ قرآن دلوں کی بہار ہے۔ اب گویا دلوں کی بہار سمجھ کے سعید ابن جبیر نے، راوی کے الفاظ ہیں، جھوم جھوم کے قرآن تو پڑھنا شروع کیا لیکن آیہ مبہلہ نہیں پڑھی۔ اب آیت پڑھی ہے وَمِنْ ذُرِّيَّةِ ابراہیم، ابراہیم کی ذریت میں سے کون ہے؟ ذریت ابراہیم سے داؤد ہیں، سلیمان ہیں، جناب ایوب ہیں، جناب یعقوب ہیں، جناب یوسف ہیں، کوئی 17 نبیوں کا نام لے کے جب اس آیت پہ پہنچے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ، عیسیٰ پہ آ کے سعید رک گئے۔ جب رک گئے تو حجاج پوچھتا ہے اس سے دلیل کیسے ثابت ہوئی؟ کہا 70 واسطوں کے بعد ذریت ابراہیم میں شمار ہونے والا عیسیٰ اگر بغیر باپ کے، ماں کے ذریعے سے اتنے واسطوں سے اولاد اور ذریت ابراہیم ہو سکتا ہے تو بغیر کسی واسطے کے زہرا کے بیٹے بھی رسول کے بیٹے ہو سکتے ہیں۔ کیا بات اب زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاسا اور یہ سب صالحین میں سے ہیں۔ یہ ابھی اضافی آپ نے مجھے کہلوایا، میں سمجھا تھا یاد ہوگی۔ بہرحال قرآن مجید کو میں دن کو بھی یہی عرض کر رہا تھا، عزیزان قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھیے، سعید ابن جبیر کی طرح پڑھیے، ہاں، تاکہ کہیں کسی کو کچھ کہنا پڑے تو آپ کے پاس جواب اس انداز میں ہو کہ آپ کے دل میں بہار قرآن موجود ہو۔ لہذا قرآن مجید عمل کرنے میں، اب عمل اگر کہیں بس اسی سے یہیں سے کال شروع کریں گے، اس لیے کہ صالحین اگر زکریا بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ و الیاس بھی ہیں، موضوع ہمارا ہے قرآن اور امیر المومنین، تو جا کے پڑھیے گا سورہ تحریم، سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 4۔ بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے اس کی طرف جانے کا۔ کچھ لوگ پیغمبر اکرم کو معاذ اللہ زحمت دے رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے اللہ ہو، مولا ہو، و جبریل ہو، و صالح المومنین، سورہ تحریم کی آیت نمبر 4۔ آپ اگر اس کو چھوڑ دیں گے، پیغمبر اکرم کو آپ اگر اس کو چھوڑ دیں گے
اس کا مددگار اللہ ہے، اس کا مددگار جبریل ہے۔ وصالح المؤمنین، موضوع ذہن میں رہے کہ جو عمل صالح انجام دیتا ہے وہ صالح کہلاتا ہے۔ وصالح المؤمنین، پیغمبر کو اگر آپ چھوڑ دیں گے، اس کا مددگار اللہ ہے، اس کا مددگار جبریل ہے، اور اس کا مددگار صالح المؤمنین ہیں۔ جا کے کم از کم حافظ فرمان علی صاحب کے ترجمے کو دیکھ لیجئے، حاشیہ میں در منصور کے حوالے سے لکھا ہے یہاں صالح المؤمنین سے مراد ذات علی ابن ابی طالب۔ یعنی جو عمل صالح انجام دیتا ہے اس کو مختصراً کہا جاتا ہے صالح یا صالحات۔ تو قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں جس کو صالح المؤمنین کہا گیا، اس کا مصداق اتم و مصداق اولی علی ابن ابی طالب ہے، لہذا یہ وہ ذات گرامی ہے۔ میں اگر یوں کہوں کہ نبیوں کو جہاں صالح کہا گیا وہاں ذات توحید نے علی کو بھی صالح کر کے یہ بتلایا کہ میرے قرآن پر عمل کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس نمونہ موجود ہے۔ اب آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ ہم عمل صالح کس کو کہتے ہیں تو جو علی انجام دے وہی عمل صالح۔ اور اگر ہم آپس میں یہاں ڈسکس کریں اعمال صالح میں بہترین عمل یا سر فہرست عمل کون سا ہوگا؟ جی آپ ذرا دیکھیے اور سوچئے، اگر ایک عمل صالح کسی سے پوچھا جائے ایمان کے بعد عمل صالح کون سا ہے سب سے مہم، تو کیا کہیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں وہی ہے جو ہمیں مائیں سکھاتی تھیں، اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں، 10 میں سے پہلے کو لے لیجئے تو اس کا نام ہے نماز۔ یہ اب پلٹ کے آئیے، اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، قرآن پر عمل کرنے میں آپ سے کوئی بڑھ نہ جائے جی۔ اور اگر عمل کو دیکھیں گے تو عمل میں سر فہرست جو ہوگا وہ ہوگا اللہ کے دربار میں نماز کی صورت میں حضور۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیو جیو، کیا بات مہربان علی، رات 19 کی گزر چکی ہے، ضربت علی کو کس حال میں لگی؟ نماز میں۔ کیا چھوڑ دیا امیر المومنین نے نماز؟ نہیں، قربان یا علی تیری عظمت ہے، اے محافظ قرآن اور اے محافظ دین اور اے محافظ نماز۔ وجود خون نکلنے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا تھا، کبھی جسم دائیں ڈھل جاتا تھا کبھی بائیں،